بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور پھر کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا اللہ، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ حتیٰ کہ ان کی کتاب ہٹا لی جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی طاقت دی ہے، کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کانا دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں کسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ نظر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور وہ رد ہو جاتی تو پھر وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کا صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر فرمایا، یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی، پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ الواح رکھ دی اور کہا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اپنے دستے مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن اس رنج و تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دستے مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
حدیث شریف میں وارد ہے، یعنی میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ اگلے تمام پیغمبروں کی بزرگی اور اچھائیوں کو تمام اور پورا کروں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خلق تھا جس کی حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، یعنی جس چیز کو حق تعالیٰ نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا ہے اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم وہ ہے جو حق تعالیٰ نے اس آیت میں تعلیم فرمایا ہے کہ یعنی لازم پکڑو معاف کرنے کو، اور حکم کر نیک کام کا، اور کنارہ کر جاہلوں سے، اور حقیقت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس سے سخت تر کوئی چیز نہیں ہے۔